دیکھیے، سب سے زیادہ تعلیمی لمحہ آپ کی زندگی میں اس وقت پیدا ہوا تھا جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا۔ بچہ جب سوال کرتا ہے نا تو پھر جوان پیروں کا استاد بنتا ہے، پھر خرد غلامی سے آزاد ہوتی ہے۔ تسخیر مریخ سے زیادہ اہم کام ہے تسخیر نفس۔ ساقی نامہ بال جبریل کی بہت طویل نظم ہے، 99 اشعار ہیں اس نظم میں۔ بہت سے اسکالرز یہ سوچتے ہیں کہ شاید ساقی نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا گیا ہے، اور زیادہ تر مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ سے ایک مکالمے کی شکل ہے۔ ساقی نامہ کا یہ شعر ہے، ہوا یہ کہ کسی گانے والے نے جب اس کے ساقی نامہ کے کچھ اشعار گا دیے تو بہت سے لوگ اقبال میں اس لیے دلچسپی لینے لگے کیونکہ کسی گانے والے نے چند اشعار گا دیے تھے، ان میں شاید یہ شعر بھی شامل تھا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اس شعر میں پرابلم یہ ہے کہ استاد کا لفظ آ گیا ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ استاد بننا نہیں چاہتا، تو وہ پیروں سے کے چنگل سے نکلنا ضرور چاہتا ہے لیکن استاد بننا نہیں چاہتا۔ اور شعر کا جو بالکل سرسری اور لٹرل اور سرفیس لیول جو انڈرسٹینڈنگ جو آج کی یوتھ کے بس میں تھی، اس کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں ٹیچنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور کسی پیر صاحب کو ہمارا اسٹوڈنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ اقبال کا مسئلہ کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا۔ فاضل مہمان نے جیسے یہ ابھی فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اقبال کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اور میں تو کسی بھی طور پہ بڑا نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میں تو بالکل اس بات کا یقین رکھتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ سب کچھ سمجھنے کی ایک ابتدائی کوشش میں ہوں میں۔ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ایرکسن کا نام آپ نے سنا ہے؟ سونی ایرکسن کا یا ایرک ایرکسن کا؟ اچھا، بہت شکریہ، کیونکہ سونی ایرکسن کا زیادہ لوگوں نے سنا ہے، ایرک ایرکسن کا کم لوگوں نے سنا ہے۔ اس نے ایک اصطلاح کوائن کی جس کا نام تھا آئیڈینٹی کرائسس۔ یہ واقف ہیں اس اصطلاح سے؟ آپ میں سے کتنے بچوں نے کبھی 2 نمبروں کی خاطر آئیڈینٹی کرائسس کو پڑھا، یا زیادہ نمبر کا سوال بن گیا ہے؟ آج کل زیادہ نمبروں کا بن گیا ہے، کیونکہ ایرک برن کے بعد ایرک ایرکسن کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ گیمز پیپل پلے والی کتاب کا آتھر ہے، اور اس کا استاد تھا ایرک ایرکسن، ٹھیک ہے۔ اور آئیڈینٹی کرائسس، اگر یہ کہا جائے کہ آج کی جدید دنیا کا نفسیات کی زبان میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے، یا آج کے جدید آدمی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ایک نام دیا ایرک ایرکسن نے۔ ایرک ایرکسن وہ آدمی ہے جس نے اقبال کے انتقال کے کوئی 25-30 سال کے بعد یہ اصطلاح دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، اس اصطلاح کو استعمال کیا اس نے، آئیڈینٹی کرائسس۔ اقبال نے جو کام کیا اس دنیا میں، جہاں یعنی جب اقبال اس دنیا میں پیدا ہوئے تو جدیدیت، یا جسے ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، دنیا اس طرف بڑھ رہی تھی، اور کافی دنیا کا علاقہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم تو ایک کالونی میں تھے، ہماری ذہنی بھی غلامی تھی، ہماری زمین پہ بھی کسی کا تسلط تھا، یاد ہے نا آپ کو یہ بات؟ ٹھیک ہے، اور ہمارے ذہن پہ بھی کسی کا تسلط تھا۔ تو اقبال نے کوشش کی کہ
ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اپنے ذہن کو غلامی سے آزاد کرو. اور آئیڈینٹی کرائسس کا لفظ تو انہوں نے نہیں بولا، لیکن آئیڈینٹی کرائسس کے پرابلم کو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ہیں کون. تو اس نے ہمارے کھوئے ہوئے کانفیڈنس کو واپس لوٹانے کی کوشش کی. اچھا، جب انگریز دنیا ہمارے یہاں سے چلا گیا اور ہمیں پاکستان دے گیا، تو ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آزادی کی نا دو سطحیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سیاسی آزادی، جس میں ہماری زمین، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک دشمن سے یا کسی اور کے قبضے سے باہر آ جائے. لیکن ایک اور غلامی کی شکل ہوتی ہے، یعنی غلامی کی دو شکلیں ہیں یا آزادی کی دو شکلیں ہیں، مطلب آزادی کی دو سطحیں ہیں آپ کہہ لیجئے. دوسری آزادی ہوتی ہے جو ذہنی آزادی ہوتی ہے، یا غلامی کہہ لیں، ذہنی غلامی ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ہم ذہنی طور پر پورے طور پہ آزاد نہیں ہو پائے. وہ بچہ جو بلی اور کتا بولتا ہے اس کو ہم پڑھا لکھا نہیں شمار کرتے. جو کیٹ اور ڈاگ بولتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے، یہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. واٹ از یور نیم، اس کا علم سے تعلق ہے. کچھ اس قسم کے ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں. آئیڈینٹی کرائسس کی اصطلاح ایجاد ہونے سے کوئی 40 برس پہلے، بلکہ یہ جو شعر ہے یہ تقریباً 30-35 برس پہلے کا ہے، ساقی نامہ کا شعر ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خرد کہتے ہیں عقل کو، ہماری عقل کو غلامی سے آزاد کر. اور یہ بات نوجوانوں سے کیوں کہی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. پیر کیا کرتا ہے؟ سوالات کا سامنا نہیں کر سکتا، سوالات کو تھریٹ سمجھتا ہے، سوالات کی اجازت نہیں دیتا. اور نوجوان کیا کرتا ہے؟ نوجوان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. سوال جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے تھے کہ سوال جو ہے وہ کس چیز کی کنجی ہے؟ علم کی کنجی ہے. آپ سوال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیے، سب سے زیادہ تعلیمی لمحہ آپ کی زندگی میں اس وقت پیدا ہوا تھا جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہوا جب ہم سب اسکول نہیں گئے تھے، یعنی زیرو سے لے کے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا نخواستہ 2.5 سال کی عمر میں اسکول کے حوالے ہو گئے تھے؟ چلیں، اللہ بہتر کرے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 3.5 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع ہوئے؟ سبحان اللہ. اور آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو 5 سال تک اسکول کی بچا رہا؟ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. گورنمنٹ کالج لاہور کے کچھ لوگوں نے ریسرچ کی چند سال پہلے، ممکن ہے آپ کے علم میں آئی ہو، نہیں تو میں آپ کو یہ پاکستان کے اندر ریسرچ ہوئی. انہوں نے ایک ریسرچ یہ کی کہ وہ بچے جو 4 سال سے پہلے اسکول میں داخل کیے گئے اور وہ بچے جو 4 سال کی عمر کے بعد اسکول میں داخل کیے گئے، ان دونوں کے کانفیڈنس میں کیا فرق ہے؟ آپ کے خیال میں کس گروپ کا کانفیڈنس ریسرچ کے نتیجے میں زیادہ ثابت ہوا ہوگا؟ جو 4 سال سے پہلے اسکول بھیجے گئے یا 4 سال کے بعد اسکول بھیجے؟ بعد. سبحان اللہ، کیا زبردست بات. آپ کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ 4 سال کے بعد جانے والوں کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا؟ کتنے لوگوں کا خیال ہے 4 سال سے پہلے؟ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 4 سال کے بعد جو بچے اسکول گئے ان کا کانفیڈنس ان سے بہتر تھا جو 4 سال سے پہلے اسکول گئے. پتہ ہے، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سوال اٹھانے کی جو قابلیت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پھر کوئی نیا سوال سنے اور نئے سوالوں کا سامنا کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی آنگن میں بچے کو پیدا فرماتے ہیں اور ایک بچے کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں جو سوالوں کے حملے کرتا ہے. اور بچہ جب سوال کرتا ہے نا، تو پھر
جوان پیروں کا استاد بنتا ہے، پھر خرد غلامی سے آزاد ہوتی ہے. یہ بہت اہم کام ہے. اور ہمارا جو بہت بڑا پرابلم آئیڈینٹی کرائسس جو آج کی دنیا میں ہے، اس سے ہم اس وقت باہر نکلیں گے جب ہم سوچنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے طلباء کو وہ رول ماڈلز اور وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مثالیں دیکھنے کا موقع نہیں مل پایا جو ان کی تعلیمی ضرورت تھی. اور ہمارے یونیورسٹیز میں مطلب ہمارے جو طلباء ہیں، مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کتنے سارے اساتذہ سے وہ آدمی بازی لے گیا جس نے اقبال کا یہ کلام گایا، اور طلباء اس کے کلام کی وجہ سے اقبال کے 2-4 اشعار اس میں دلچسپی لے پائے. ہم نے اقبال کو انڈرسٹینڈیبل بنا کے پیش نہیں کیا. ہم نے اقبال کا احترام اس وجہ سے کروایا کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، بدتمیز، ان کے خلاف کچھ مت بولنا، اور گناہ ملے گا اگر تم نے ان سے بیزاری کا اظہار بھی کیا. تو تمہارے لیے ان کا ادب کرنا تمہاری قومی ذمہ داری ہے، بلکہ چونکہ یہ قرآن کا بھی خلاصہ ان کے کلام میں ہے تو مذہبی ذمہ داری بھی ہے. تو ہمارا جو طالب علم ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک کلچرل بیگیج کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے گھوم رہا ہوں. ڈو آئی ریئلی نیڈ اٹ؟ اور کیا میرا کوئی مسئلہ اقبال کی مدد سے حل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا میں صرف مطلب ان کو ہم یعنی ادب کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے ان کو پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو میرے ایک بزرگ ہیں، یہ ان کا جملہ ہے، سینس آف آئی ایم نیس. جسے سینس آف آئی ایم نیس کہتے ہیں، یا جسے اپنے ہونے کا کوئی بامانی احساس کہتے ہیں. آج کے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہونے کے کسی بامانی احساس سے محروم ہے، اپنی شناخت کے کسی بامانی حوالے سے محروم ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، 2 بہت بڑے سوال ہیں. یہ سوال فلسفے کے بھی ہیں، لیکن فلسفے کے ان 2 سوالوں کو نفسیات کے طلباء نے بھی ان کو بھی کرنا چاہیے. اور وہ 2 سوال کیا ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، میں اصل میں ہوں کیا؟ میری حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو فلسفے کے طالب علم نے اپنے ٹولز اور لینسز کی مدد سے اس سوال کو دیکھنا چاہیے. اور نفسیات کے طالب علم کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اویلیبل لینسز اور ٹولز کی مدد سے اور اپنی ذہنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو دیکھے کہ میں اصل میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے. یہ جو یونانیوں کا جو تصور انسان تھا، یونانیوں سے کیا مراد ہے؟ کوئی مشہور آدمی؟ جی، انگریزی میں گریک کہتے ہیں. کوئی اس کا ایسا آدمی؟ ارسطو. بہت شکریہ. دیکھیں مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو ان کا جو تصور انسان تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم بیکاز آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. تو ان کا جو سینس آف آئی ایمنس تھا وہ ان کی فکری کہہ لیجئے سرگرمی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس وقت ہم جس سطح پر ہمیں کیپٹلزم نے گرا دیا ہے، کیپٹلزم سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ مطلب کیپٹل میں رہتے ہیں اس لیے سنا ہے یا اچھا سنتے رہتے ہیں ایسے لفظ؟ بہت، آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں، آپ ایسے لفظ بہت سنتے ہیں. اچھا، کیپٹلزم جو ہے اس نے ہمیں کس مقام پہ پہنچایا ہے؟ اب آج کا جو جدید انسان ہے وہ کہتا ہے کہ بلکہ آج کی جو جدید دنیا ہے نا وہ 2 حصوں میں اگر میں کہوں، ڈیولپڈ ورلڈ میں یہ کہتا ہے آئی ایم بیکاز آئی کنزیوم، اور جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کا جو تصور انسان ہے، چونکہ اس کو تو اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ غور کرے، اپنے ذہن کو لگائے، کیونکہ جب وہ کلاس 5 میں تھا تو اس کو سوال کرنا اس نے چھوڑ دیے تھے. 5ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، جب ہم 6, 7, 8 میں تھے اور 9th اور 10th میں تھے تو کسی بھی ٹیچر کو یعنی ہماری اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے ایک جادوئی کلمہ بولا جاتا تھا، اور
جب بھی کوئی ٹیچر یہ جملہ بولتا تھا 5 لفظوں پر مشتمل وہ جملہ ہے. جب بھی آپ وہ جملہ سنتے تھے آپ سب اٹینٹو ہو جاتے تھے. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جملہ ہے یہ امتحان میں آئے گا. ہر وہ سوال، ہر وہ بات جس سے پہلے یہ جملہ فرما دیا جائے، ایسا لگتا تھا کہ ہمیں کوئی منتر پڑھ کے ہم پہ پھونک دیا ہے اور اب سب اٹینٹو ہیں. سر کوئی بھی کام کی بات فرمانے سے پہلے یہ ضرور فرما لیا کریں کہ یہ امتحان میں آئے گا. آپ اللہ رسول کی بات، آپ کسی بات کو کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کریں کہ اللہ نے فرمائی ہے یا رسول نے فرمائی ہے یا اقبال نے فرمائی ہے. آپ یہ بتایا کریں امتحان میں آئے گا. یہ حالت ہمارے تعلیمی نظام نے ہر بچے کی بنا دی. 9th کلاس تک ہم سب کا یہ حال ہو گیا. اچھا اللہ نے ہمیں کیسا بنایا تھا؟ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا تھا کہ ہم سوال کرنے کا کارخانہ تھے. ہم سے سوال، تجسس، ہر چیز کا سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ جب ہم اس جگہ پر آ گئے تو سوچنا سمجھنا ختم ہو گیا. تو اس وقت جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں، وہ اس کا جو تصور انسان ہے یا اس کا جو سینس آف آئمنس ہے یا اس کا جو احساس خودی ہے، وہ جس جملے سے ڈیفائن ہو رہا ہے وہ یہ ہے آئی ایم بیکاز آئی کنزیوم. لیکن جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس میں ہم لوگ ہیں، جس کو دنیا نے ہمارے لیے ایک لفظ طے کیا ہوا ہے 3rd ورلڈ، تیسری دنیا. یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ تیسری دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن بالفرض چلیں اشارہ ہماری طرف ہے جیسے تو ہمارا جو سینس آف آئمنس ہے وہ اس سے بھی نیچے گرا ہوا ہے. وہ یہ ہے آئی ایم بیکاز آئی ہیو. واٹ ڈو آئی ہیو؟ میں ہوں اس لیے کہ میرے پاس کچھ ہے، کچھ ایسی چیز ہے جس کو دکھا سکوں، کچھ ایسی چیز ہے جس کی برانڈنگ اسٹرانگ ہے. تو ہم اس جگہ پہ گر گئے. بلکہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں وہ اس جگہ پہ گر گئے آئی ایم بیکاز آئی ایٹ. تو اس جگہ پر آج کا انسان گرا ہوا ہے. تو اقبال ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی، اقبال کے او غافل افغان اپنی خود ہی پہچان. لیکن یہ جب انہوں نے کہا تھا تو اس وقت ہماری طرف بھی ان کا اشارہ تھا، کیونکہ ہم وہاں سے کچھ تعلق ہمارا بھی کہیں دور سے بنتا ہے تاریخ میں. تو اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے اوپر غور کرنا، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کتنا اہم ہوں، مجھے کتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، میں اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. آپ میں سے کس کس نے کبھی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ بعض تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے پرسنل اسٹیٹمنٹ طلباء سے مانگی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں پہلی دفعہ اگر کوئی انسان اپنے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب اسے پرسنل اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آپ کو داخلہ لینا ہے، آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیے. تو اللہ کرے کہ ہم دیکھیے، تسخیر مریخ سے زیادہ اہم کام ہے تسخیر نفس. جزاک اللہ خیر.